بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ آج منگل کا دن ہے اور 24 مئی 2022 کی تاریخ۔ ہماری سیریز تدبر القرآن کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 316 ہے اور اس میں ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 101 جو ہے اس کے کچھ الفاظ پر بات کریں گے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر لاہور احمدیہ اسکول فار ایجوکیشن ان اسلام پیش کرتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ لاہور احمدیہ کمیونٹی کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب، جن کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے حضرت کو خاتم النبیین کہا ہے، اور حضرت نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، سو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا اور نہ کوئی پرانا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ تھا کہ وہ حدیث مجدد کے مطابق ایک مجدد ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث میں جس مسیح اور مہدی کا ذکر کیا گیا ہے وہ القاب جو ہیں انہی پر پورے اترتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کلمہ گو جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بہت جلدی کرتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر الٹ کر خود کہنے والے پر آ کر پڑے گا۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت قرآن سے باہر رہ گئی ہے، اور کچھ وحی نبوت جو قرآن میں ہے وہ کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کو میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی چیز باہر رہ جائے یا کوئی اس میں شامل چیز جو ہے وہ منسوخ ہو جائے۔ اور حضرت صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ جہاد ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن جہاد کی ہمیں وہ تعریف لینی ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ یہ تھی کہ جنگ سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے،
یہ حضرت کی تعلیم تھی کہ جہاد اکبر جہاد بن نفس ہے. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہر لمحہ جہاد اکبر جو ہے وہ کرتا رہے. ہاں، اگر آپ پر کوئی تلوار یا ہتھیار سے حملہ کرتا ہے تو پھر قرآن کی تعلیم کے مطابق جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے آپ اسی طرح کا جواب دیں، اور اتنی ہی حد تک جس حد تک آپ پر حملہ کیا گیا. تو آئیے آج ہم چلتے ہیں قرآن کی جو ہے آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 اس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول آیا اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. تو آج ہم بات کریں گے فریقم من اور الذین اور اوتو. تو چاہتا تو میں تھا کہ لفظ جو ہے اگلا کتاب وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا کہ فیض پورا ہو جاتا، لیکن میں نے سوچا کہ رش کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم آرام سے اس چیز پر بات کر سکتے ہیں، جتنی بات کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو آپ ایک سیکنڈ دیں، میں انٹرنیٹ پر اپنے جو نوٹس ہیں وہ میں کھول لوں. اس کے لیے ذرا مجھے اسکرین تھوڑی سی ری الائن کرنی پڑے گی. ہاں جی. تو پہلا جو ہے لفظ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے فریق. تو فریق جو لفظ ہے اس کا مصدر جو ہے وہ ہے فارقا، اور اس مصدر سے جو 14 الفاظ بنے ہیں جو قرآن شریف میں ہمیں ملتے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر یہ جو ہیں الفاظ یہ 72 دفعہ قرآن میں آئے ہیں. تو 33 دفعہ ناؤن فریق، یہ اردو کا لفظ ہے. ہم جانتے ہیں ایک مقدمہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ایک فریق نے یہ کہا. تو 33 دفعہ یہ ایک گروپ، ایک گروہ. 8 دفعہ یہ آیا ہے تفرقہ، اور 5 دفعہ یہ آیا ہے فرق، اور باقی پھر اس سے جو ہے وہ کم، ایک دفعہ، دو دفعہ جو ہے یہ
آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو ہے، یہ دو لفظ ہیں جن کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ ایک ہے الفرق، تو دوسرا جو ہے والفلق۔ فلکی جو ہے تو یہ قرآن سے چلے ہم لیتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ چیپٹر 2 verse 50، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، الگ کر دیا، اس کے دو حصے کر دیے۔ تو اسی طرح آگے جو ہے چیپٹر 26 verse 24 میں فرمایا، میں لفظ الفرق استعمال ہوا، یعنی جب آپ نے دو چیزوں کو الگ کیا تو الگ ہونے والا ٹکڑا۔ تو اسی لیے جو ہے لفظ جو ہے فرقتن جو قرآن میں چیپٹر 9 verse 122 میں استعمال ہوا ہے، وہ اسی سے ہے۔ تو یعنی ایک گروہ، ایک فرقہ، یعنی ایک چیز ایک تھی تو اس کے دو حصے ہو گئے، ایک جو ہے الگ ہونے والا حصہ یا فرقہ۔ اور جو ہے طلوع فجر، اس پر فرقن اور فلک دونوں کے الفاظ جو ہے قرآن کریم استعمال کرتا ہے، جیسے فرمایا فَانْقَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ چیپٹر 26 verse 63۔ دریا جو تھا وہ پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایک ایسے ہو گیا جیسے ایک بہت اونچا، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو فریق، جیسے میں نے عرض کیا، اس جماعت کو کہتے ہیں جو دوسروں سے الگ ہو جائے، چیپٹر 3 verse 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ہیں کہ وہ تورات جو ہے اس کو ٹیڑھی زبان سے، زبان موڑ کر پڑھتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ چیپٹر 5 verse 70۔ ایک جماعت کو ایک جماعت کو جھٹلا دیتے ہیں اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے لفظ، یہ اردو کا عام لفظ ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں جمع تفریق۔ تفریق میں کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں بڑے نمبر میں سے چھوٹا نمبر نکالتے ہیں، یا چھوٹے نمبر میں سے بڑا نمبر بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ میتھمیٹکس کا لیسن نہیں کہ بڑے نمبر میں سے آپ چھوٹا نمبر کیسے نکالیں گے۔ تو یہ بہرحال بیسک مطلب ہے کہ دو چیزوں کو الگ کر دینا۔ اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ جو ہے سچائی اور جھوٹ کو بھی الگ کرتے ہیں، آپ جو ہے کیا اس کا نام ہے، عدالت کے فیصلے جو ہیں اس میں بھی آپ دو لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں، دو گروہ، دو پارٹیاں جو کہہ رہی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو جو ہے اس میں جھوٹ اور سچ جو ہے اس کو الگ کر کے سچ کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سر ہے، اس میں بال جو ہے، اس میں جو مانگ آپ نکالتے ہیں،
یعنی چیز ایک ہی طرح کی ہے، آپ نے اس کے دو حصے کر دیے، تو آپ نے اس میں تفریق کر دی، فرق کر دیا، تو الگ الگ کر دیا. تو اسی لیے چیز جو ہے اس کا ایک ہونا ضروری ہے، نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر چیز نہیں تو وہ مثلا گھوڑے اور بکریاں ہیں، تو آپ دونوں کو اگر الگ کریں گے تو آپ نے الگ تو کیا، لیکن وہ الگ الگ قسم کی چیزیں، یہ وہ تفریق جو ہے وہ نہیں. تو اس لیے یہ جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن جو ہے اس کو کہا فرقان، ڈیوائڈر. کیا کہ یہ سچ اور جھوٹ کو سپریٹ کر دیتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ معیار ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جس سے سچ اور جھوٹ جو ہے اس میں آپ کو فرق پتہ لگ جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا نے مسلمانوں کو ایک جماعت بنایا ہے، اس جماعت میں الگ الگ پارٹیاں اور فرقے جو ہیں وہ بنانا، قرآن شریف جو ہے وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. تو اپنا لیکن یہ نہیں کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتے. اختلاف رائے جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جنگ احد کے موقع پر. حضور کی رائے اور تھی، لیکن اکثریت کی رائے تھی کہ باہر نکل کر لڑا جائے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر تو سخت غصے کی حالت میں تھے، جا جا کے پوچھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت عمر سے، حضرت عمر تو خود تھے، حضرت ابو بکر سے، حضرت علی سے، دوسرے سے جو ملتا تھا اس سے پوچھتے تھے ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہ نہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی اور اس کو لے کے الگ ہو گئے. تو یہ بات جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ جس نے اختلاف کیا ہم سے وہ جی کافر ہو گیا، وہ غدار ہو گیا. ملکی معاملات میں، سیاسی معاملات میں کسی نے ہماری رائے سے اختلاف کیا وہ غدار ہو گیا، مذہبی معاملوں میں کیا وہ کافر ہو گیا. تو اسی چیز کی طرف قرآن جو ہے وہ توجہ دلوا رہا ہے. اگلا لفظ ہے من، جو ہے پریپوزیشن آف، اور اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الذین، اور جو ہے الذی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تو یہ قرآن شریف میں 1464 دفعہ آیا ہے، اور اس کے مطلب جو ہیں عام طور پہ 3 ہوتے ہیں. اسے ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں انگریزی میں، who, which, that. جیسے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وہ جو، who, those who were on the right path. اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہ وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. اور پھر اگلا جو ہے، کہاں گے میرے نوٹس،
اگلا جو ہے لفظ اوتو، اس کا مصدر ہے حمزہ تا یا، اور اس سے 6 الفاظ جو ہیں بنے ہوئے اس سے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اور کل ان کی تعداد جو ہے 549۔ تو وہ جو ہے ایک جو ہے جو زیادہ جو ہے 271 دفعہ یہ آتا ہے آتا، اور 264 دفعہ یہ آتا ہے آتا، اور باقی جو ہے 1 1 2 2 دفعہ جو ہے وہ الفاظ آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لانا، کم، برنگ۔ زیادہ تر یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی دفعہ یہ جو ہے اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے میرے نوٹ سر آؤٹ آف آرڈر ہو گئے ہیں، میں انہیں آرڈر میں کر لوں۔ الاتیان، تو یہ ہے کہ کوئی چیز جو آسانی سے حاصل ہو جائے، آ جائے۔ تو اپنا سیلاب کو اتیون کہتے ہیں، مسافر کو اتاویون کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آنا، کوئی چیز آنا۔ سیلاب بھی آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں فلاں جگہ سیلاب آ گیا۔ تو اپنا جو خدا کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، چیپٹر 6 verse 40، کہ اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے۔ ایک اور مثال ہے اتا امر اللہ، چیپٹر 16 verse 1، خدا کا حکم آ ہی پہنچا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کے حکم سے مطلب ہے کہ عذاب، قیامت۔ کچھ لوگ قیامت کہتے ہیں، کچھ لوگ عذاب کہتے ہیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، چیپٹر 16 verse 22۔ یہاں اللہ کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اپنا میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا کہ ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کے متعلق، کس ہستی کے متعلق بات ہو رہی۔ اب اللہ کے آنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہدایت، اس کا حکم جو ہے، اس کا آرڈر جو ہے وہ آ گیا۔ اسی طرح آیت جو ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، چیپٹر 6 verse 40، وَجَاءَ رَبُّكَ، کہ رب جو ہے وہ آ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب جو ہے وہ آسمان سے اتر آتا ہے، اتر تو وہ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اتر نہیں سکتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان آیات میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ جو ہے
کچھ مطلب ٹیکنیکل جو ہے گرامر کی اور الفاظ کی بحث ہوتی ہے تو وہ اپنا میں سکپ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کو وہ سمجھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے علم نہیں کہ جو سننے والے ہیں تو وہ کتنا کہ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ دوسرا یہ ہے کہ مجھے خود بھی سمجھانے کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نکالنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ تو الایتاء اس کے معنی ہے، اور ایطاء یعنی یہ دو لفظ ہیں، ایک الایتاء یہ اردو میں جسے کہتے ہیں الف بے تے، دوسرا ایطاء یہ ٹھیک کا بات ہے، تو یہ ہے توئے۔ تو جیسے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو یہ جو ہے دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنا اس میں اختلاف رائے ہے کچھ، بہرحال لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہے اگر یہ پو ہو یعنی پوئے سے ہو تو، یا عطا کا لفظ تو اردو میں بھی ہے نا پوئے سے، تو اگر وہ ہو تو اس میں جو دینے والا ہے اس کی حیثیت، اس کی پوزیشن جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے اس سے جس کو وہ دیتا ہے، لیکن ایتا جو ہے اس میں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے دیا جائے اس کی پوزیشن جو ہے وہ بلند ہو۔ یہ اس کی مثال یوں ہی لے لینا کہ اب اگر آپ سیاسی حساب سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے حکومت میں سب سے اونچی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ذاتی معاملے میں اسے، جیسے بورس جانسن صاحب سے ہوا تھا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، کووڈ ہو گیا تھا، ان کو علاج کی ضرورت تھی، تو پوزیشن کے لحاظ سے تو جو ایمبولینس والے انہیں ایمبولینس میں ڈال کے لے کے گئے، ان کی پوزیشن جو تھی وہ کم تھی، نیچی تھی بورس جانسن سے، لیکن جو انہوں نے عطا کیا اس کو کہ وہ اس کو لے کے گئے اور ہسپتال پہنچایا۔ اسی طرح جو نرسیں تھیں، جو ڈاکٹر تھے، وہ سب کی پوزیشن جو تھی سیاسی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے نیچی تھی، لیکن انہوں نے کچھ عطا کیا، انہوں نے صحت عطا کی اس کو جو ہے وہ کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ای تا کے معنی ہے یہ تا سے کہ جسے کچھ دیا جائے وہ اس تک پہنچ جائے اور وہ اس کو قبول کر لے، لیکن جو ہے وہ یعنی پو سے پوئے جسے اردو میں کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ کسی کو دیا جائے ضروری نہیں کہ اس تک پہنچ جائے یا وہ اس کو حاصل کر لے۔ تو یہ چیپٹر 17 ورس 30 میں پو کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ خدا جو ہے اس کی طرف سے جو کچھ پو ہوا ہے وہ عام ہے، یعنی وہ بارش، دھوپ، یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں نا، لیکن خدا اسے ہر ایک تک
براہ راست نہیں پہنچاتا، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود اسٹرگل کی ضرورت ہے۔ تو لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان چیزوں کو لوگ جو ہیں ان سے محروم کرے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بلند تعلیم ہے، جس میں کسی فرقے، کسی مذہب، کسی ملک، کسی چیز کا ذکر نہیں، صرف یہ عام سٹیٹمنٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، لیکن حاصل کرنے کے لیے تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اگر تم جد و جہد کرو گے تو تم اس کو حاصل کر لو گے۔ جو بھی تمہارا مذہب ہے، فرقہ ہے، اگر تم جد و جہد نہیں کرو گے تو تم عطا جو ہے وہ تم جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو اپنا اور یہ کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کو روکے، اس میں بھی کسی فرقے، کسی چیز کا جو ہے وہ ذکر نہیں کہ اپنا وہ فرقہ جو ہے وہ کس کا ہو، جس کو یہ سب عطا ہوا ہے، وہ مذہب کون سا ہے اس کو یہ عطا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم ان چیزوں میں فرق نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو برادریوں میں، شہریتوں میں، زبانوں میں، رنگوں میں، مذہبوں میں، فرقوں میں ان کو ہم ڈیوائیڈ اپ کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب بنی نوع انسان جو ہے وہ اس کی یہ خراب حالت کیوں۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کیوں بنی نوع انسان کی خراب حالت ہے تو پھر میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں، جبکہ خدا تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ آپ کو نہیں سمجھا سکے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کا ہماری براڈ کاسٹ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ ابھی 10 منٹ میں ہم انگریزی میں یہی موضوع دہرائیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔